أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورہ انعام آیت نمبر 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. یعنی جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے. یاد رکھیں کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے قبل آیت نمبر 19 کا درس میں نے دیا تھا تو اسی آیت کے متعلق یہ آیت بھی ہے. تو اختصاراً شان نزول میں بیان کر رہا ہوں کہ بعض سرداران قریش ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کس بنیاد پر آپ کو نبی مانیں. ہم نے پوپ پادریوں سے آپ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ توریت و انجیل میں آپ کی نبوت کا کوئی تذکرہ نہیں. انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا تو ہم کس بنیاد پر آپ کو نبی مانیں. یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی گواہ پیش فرما دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے محبوب یہ لوگ جو آپ سے گواہ طلب کر رہے ہیں آپ گواہ پیش فرما دیں. تو آپ کہیں کہ گواہ تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑی گواہی کس کی ہے, سب سے بڑا گواہ کون ہے. اگر وہ جواب نہ دیں تو پھر آپ ہی اپنے سوال کا جواب دیں کہ اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ. کہ تم پوچھتے ہو کہ اگر آپ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کوئی گواہ پیش فرما دیں. تم جان لو کہ اللہ رب العزت تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے. وہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اسی پروردگار عالم نے نبوت و رسالت کا تاج میرے سر پر سجا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا. اور وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ. تم گواہ پوچھتے ہو, دوسری گواہ ہے قرآن عظیم کہ اللہ عام بندوں پر وحی نازل نہیں فرماتا بلکہ جو اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے, جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں, اللہ رب العزت ان پر وحی نازل فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آگے وہ جواب دیا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے علماء یہود و نصارہ سے پوچھا, پوپ پادریوں سے آپ کے متعلق پوچھا, انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تم یہ کہتے ہو کہ علماء یہود و نصارہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. وہ انکار کرتے ہیں مگر حقیقت میں انکار نہیں کرتے بلکہ حسد کی بنیاد پر وہ انکار کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو توریت کے عالم ہیں, جو انجیل کے عالم ہیں, وہ اس نبی کے آخر الزماں کو صرف جانتے ہی نہیں ہیں بلکہ صرف پہچانتے ہی نہیں ہیں بلکہ بالتفصیل جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. تو جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. انہی علماء یہود میں سے ایک عالم حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو, آپ کی سیرت کو توریت شریف میں انہوں نے پڑھا تھا. چنانچہ آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو میں ایک باغیچے میں کھجور توڑ رہا تھا. جب آپ کی آمد کی خبر مجھے ہوئی تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے نکل پڑا. یہاں تک کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ جو کھجور آپ نے توڑا تھا جو جھولی میں تھی وہ جھولی میں رکھنا آپ بھول گئے. وہ کھجور ساتھ لے کر آپ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے
چل پڑے. چلے تو دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عاشقان مصطفیٰ دیدار مصطفیٰ سے اپنے دل کو لبریز کر رہے ہیں, اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. اور جب جیسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو میں وہ سارے علامات جو میں نے توریت میں پڑھی تھی, جو انجیل میں پڑھی تھی, وہ سارے علامات, وہ ساری نشانیاں, وہ سارے اوصاف و کمالات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں دیکھ لیا اور ایک بال برابر بھی فرق نہیں پایا. میں نے سمجھ لیا کہ کوئی یہ لیسا بوجہ کذاب, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, بلکہ ہم جس نبی کے آخر الزمان کے منتظر تھے یہ وہی نبی آخر الزمان کا چہرہ ہے. سبحان اللہ, مجھ سے رہا نہ گیا, میں مصطفیٰ کے قدموں میں گرا, کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ میں جب بات آ گئی تو سن لیں, وہی مشکات شریف کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو صحابہ کو آپ درس دے رہے تھے, صحابہ کو آپ درس دے رہے تھے. جو سب سے پہلا لفظ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں آقا دو جہاں صحابیوں سے فرما رہے تھے, اے لوگو سلام کو عام کرو, اے لوگو سلام کو عام کرو, یعنی ہر چھوٹے بڑے کو سلام کیا کرو, کیونکہ سلام کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں, سلام کرنے سے سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں امن قائم رہتا ہے. اور دوسرا لفظ حضور نے کہا کہ اے لوگو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور تیسرا کہ آپس میں رشتے جوڑو, یعنی رشتے جوڑو, تفرقہ نہ پھیلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام, جب رات میں سارے لوگ سو جائیں تو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرو. اس کا صلہ یہ ہوگا کہ تدخلوا الجنت بسلام, تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو, آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے علماء یہود و نصارہ سے پوچھا, پوپ پادریوں سے آپ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے آپ کے متعلق کوئی جواب نہ, انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انکار کیسے کریں گے جن کو ہم نے کتاب دی, جو توریت کے عالم ہیں, جو انجیل کے عالم ہیں, وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم, جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ورنہ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آخری واقعہ پتہ یہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 12 سال کی تھی تو اسی وقت بحیرہ راہب نے آپ کی نبوت کی تصدیق کر لی تھی. اس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام سفر میں گئے. ملک شام سفر میں گئے. کئی دنوں کے مسافت کے بعد یہ تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا اور عیسائی راہبوں کے ایک خانقاہ کے قریب رات گزارنے کے لیے قیام کیا. اور اسی خانقاہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا, لیکن وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بحیرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے یہ نسلاً بعد نسلیں چلے آ رہے تھے, اور اس زمانہ میں اس خصوصی علم کا امین یہی بحیرہ راہب تھا. سبحان اللہ, یہی بحیرہ راہب تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ قریش کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرے, وہاں قیام کیا, رات گزارا, لیکن کبھی بھی اس بحیرہ راہب نے اس سے نہ کبھی کلام کیا, نہ اس کی کوئی فکر کی. لیکن اس بار جب تجارتی قافلہ وہاں قیام کیا تو وہ عیسائی راہب, وہ بحیرہ راہب اپنے خانقاہ کے دریچے میں بیٹھے یہ دیکھ رہا تھا. اسی تجارتی قافلے میں ایک جوان بچہ ہے, ایک نوجوان بچہ ہے, اور وہ بچے کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ وہ بچہ, اس بچے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کر رہا ہے, اور وہ بچہ جدھر جا رہا ہے بادل کا وہ ٹکڑا ادھر ہی چلتا جا رہا ہے. پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ درخت کے نیچے جب سائے میں کوئی جگہ نہ ملی وہ دھوپ میں جا کر بیٹھ گیا, اور یہ منظر دیکھا کہ جب دھوپ میں وہ بچہ بیٹھا تو فوراً درخت نے جھک کر اس پر سایہ کیا. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا
تو وہ تعجب میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہیں یہ وہی نبی آخر الزمان تو نہیں ہے جن کے ہم منتظر ہیں؟ کیا وہ یہی امین صادق تو نہیں ہے جن کے ہم منتظر ہیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ ان کے قریب آیا جائے اور قریب سے انہیں دیکھا جائے، ان کی علامات، ان کی نشانیوں کو دیکھا جائے۔ انہوں نے یہ تجویز، یہ مناسب تجویز انہوں نے سمجھی کہ یہ تجارتی قافلے کی دعوت کی جائے۔ المختصر یہ ہے کہ انہوں نے سارے قافلے والوں کی ضیافت کی، سارے لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب سارے لوگ کھانا کھانے کے بعد چلے گئے، وہاں سے چلے گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد انہوں نے مصطفیٰ کریم کو آزمانے کے لیے لات و عزیٰ کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ اسألک بحق اللات والعزیٰ الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ، کہ میں تم سے لات و عزیٰ کے حق کے واسطہ سے جو سوال کرتا ہوں، جو پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیجئے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزیٰ شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضها۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لات و عزیٰ کے واسطہ سے کوئی بات مت پوچھو، قسم خدا کی جتنی نفرت میں لات و عزیٰ سے کرتا ہوں کسی اور شے سے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر بحیرہ نے کہا فباللہ الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ، تو میں آپ کو اللہ کے واسطے سے، اللہ کی قسم دے کر اللہ کے واسطے سے آپ سے جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا صحیح جواب دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم نے فرمایا پوچھو۔ چنانچہ وہ بحیرہ راہی پوچھتا گیا، حضور اس کا جواب دیتے گئے۔ وہ بحیرہ راہی پوچھتا گیا، جواب حضور دیتے گئے، یہاں تک کہ جب نبی کریم جواب دے رہے تھے تو ان صفات کی تصدیق بھی ہو رہی تھی، جو صفات، جو کمالات، جو نعت کہ انہوں نے تورات و انجیل میں پڑھی تھی، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم کے پشت انور سے کپڑا ہٹایا اور اس خاتم نبوت کو بعین ہی اسی طرح دیکھ لیا جس طرح خاتم نبوت اس بحیرہ راہب کے پاس موجود تھا۔ اس سے رہا نہ گیا، انہوں نے محبت مصطفیٰ پہ اپنے لبوں سے خاتم نبوت کو چوم لیا، سبحان اللہ، بے شک چوم لیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ وہ ابو طالب کے پاس وہ بحیرہ راہب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو طالب یہ کون ہے آپ کا؟ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ ماں کی شکم میں ہوں گے تو ان کے والد کا انتقال ہوگا، ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ ابو طالب نے کہا ہاں میں ان کا والد نہیں، میں ان کا چچا ہوں، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں جلد یہاں سے لے کر چلے جائیں، کیونکہ جو علم ابھی مجھے ہوا ہے اگر عام یہودیوں کو اس کا علم ہو جائے گا تو ضرور اسے نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس بحیرہ راہب نے صراحتاً یہ الفاظ ابو طالب سے کہا کہ ہادہ سید العالمین، ہادہ رسول رب العالمین، ہادہ یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ اے ابو طالب یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو عالمین کا سردار ہے، یہ تو سارے جہان کا سردار ہے۔ ہادہ رسول رب العالمین، یہ تو رب العالمین کے جانب سے بھیجے گئے نبی، بھیجے گئے رسول ہیں۔ اے ابو طالب یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، ہادہ یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ نے اس نوجوان بچے کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس نبی کو نہیں پہچانتے؟ ارے ہم نے جنہیں کتاب دی، جو توریت کے عالم ہیں، جو انجیل کے عالم ہیں، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا چراغ روشن کیا، وہ چاہے یہودی عالم ہو، چاہے عیسائی راہب ہو، وہ کچھ کہے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے اور حسد کو نکال کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو آپ کی ذات سے مطلب ہے۔ انہوں نے وہی کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے